آج بابا سائیں کی کتاب نقش کر کھولی، اس میں صفوں کو ٹٹولتے ٹٹولتے ٹھہراؤ ڈنگ پر ہوا۔ ڈنگ اس جگہ کا نام ہے جو ہمارا آبائی گاؤں تھا، جس سے ہم سب کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ بشارت احمد نے بستی خانقاہ سراجیہ کے ایک کھوکھے سے درجن بھر مالٹے خرید کیے۔ مالٹے نارنجی رنگ کے تھے۔ اس نے مونگ پھلی اور چلغوزے خریدنے کا بھی سوچا تھا۔ سیب اور کیلے خریدنے کا بھی اس نے ارادہ کیا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر مالٹوں پر پڑی، اسے اپنی گمشدہ اجڑی بستی کی آخری شام کی وہ نارنجی کرنیں یاد آ گئیں جو اس نے اپنے صحن میں موجود کیکر کے درخت سے لپٹی دیکھی تھیں۔ وہ شام تھی کہ قیامت۔ اس کے گھر جیسا کوہرام بستی کے ہر گھر میں رقصاں تھا۔ سامان سمیٹا جا رہا تھا، ٹریکٹر ٹرالیوں اور ریڑھیوں پر لادا جا رہا تھا۔ بستی کے ہر شخص کے چہرے پر خاموشی کی دبیس تہ تھی۔ چہرے تفکرات، اندیشوں اور مستقبل کے خوف کی دھول میں اٹے تھے۔ سب نامعلوم منزل کو رواں تھے۔ اس نے ایک بار پھر مالٹوں کو غور سے دیکھا۔ وہ رنگ بدل رہے تھے۔ پہلے وہ پیلے ہوئے، بالکل زرد اس کے چہرے کی مانند، اور پھر ان میں سے خون رسنے لگا، اس کے ارمانوں کی طرح۔ اس کا جی چاہا وہ انہیں پھینک دے۔ گھر پہنچ کر اس نے مالٹے میز پر رکھے۔ اس کے دماغ کے خلیوں میں بے شمار سوالات کے جراثیم پرورش پا رہے تھے۔ وہ سر پکڑ کر چارپائی پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، میری بستی کی آخری شام میرے اندر مر کیوں نہیں جاتی؟ اسے مر جانا چاہیے۔ جب انسان گزر جاتے ہیں تو یادیں آدمی کے اندر ساری عمر کیوں عذاب اگاتی رہتی ہیں؟ جیسے انسانوں کے جنازے اٹھتے ہیں، ارتھی اٹھتی ہے، ایسے ہی ذہن میں کوئی سلسلہ ہوتا، یاد مر جاتی، دفن ہوتی اور کبھی لوٹ کر واپس نہ آتی۔ یادوں کی رو میں ایک وکیل کی جناح کیپ اس کے سوچوں کے لیے عذاب بن گئی۔ ہاں، بالکل وکیل آیا تھا، بستی کا اکلوتا وکیل، شریف النفس، اونچا دراز قد، شانے کشادہ، چہرے پر داڑھی، سر پر جناح کیپ، ہر دل عزیز، ملنسار، بستی کے لوگوں کا غمخوار۔ وہی وکیل جب شام ڈھلے اس کے گھر آیا تھا تو اس لمحے اس کے والد کے آگے اس کی ماں نے کھانا پروسا تھا۔ تازہ سبز چنے کا سالن تھا۔ اس کا والد پگڑی سر سے اتار کر تکیے پر دھرے کھانا کھا رہا تھا۔ جب اسے وکیل کی آمد کی اطلاع کی گئی تو اس نے کہا، پتر، وکیل صاحب کو بیٹھک میں بٹھا، میں کھانا کھا کر آ رہا ہوں۔ بشارت احمد نے دیکھا اس کا والد اجرت میں لقمے نگل رہا تھا۔ ایسی کیا بات ہے؟ بابا کو جلدی کیوں ہے؟ اس کا بابا بیٹھک میں داخل ہوا تو چہرے پر خوف اور پسینہ تھا۔ وکیل صاحب، کیا خبر لائے ہیں آپ؟ وکیل سر نواڑے اپنے پاؤں کے انگوٹھوں پر نظریں جمائے، جناح کیپ گود میں رکھے چپ تھا۔ وکیل صاحب، کچھ تو بولیے۔ ملک صاحب، حکومت نے بستی خالی کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع کرنے کا منصوبہ جو زیر غور تھا، حتمی شکل پا گیا ہے۔ ہماری بستی ڈنگ ہی نہیں، ساتھ کا قصبہ کھولا بھی۔ وکیل کی آواز بھر آ گئی۔ بشارت احمد کا والد ملک فتح شیر چرچراتی چارپائی پر یوں بیٹھا جیسے شہتیر ٹوٹ کر گرتا ہے۔ بہت سی باتیں بشارت احمد کی سمجھ سے بالا تر تھیں۔ وہ عمر کی اس سرحد پر کھڑا تھا جہاں ہر طرف پھول کھلتے ہیں، رنگ بکھرتے ہیں، لیکن اس نے بھی آنے والے خطرے کی بو سونگھ لی۔ وہ بھانپ گیا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ ایک خوف پوری بستی میں سرایت کر گیا۔ اگلی صبح وہ گھر سے نکلا۔ اس نے دیکھا چھپر تلے مدھانی خاموش ہے۔ ماں، آج لسی نہیں ملے گی؟ چارپائی پر بیٹھی متفکر ماں نے اس سے پوچھا۔ لسی؟ آج تو ماں نے بھینسوں کا دودھ بھی نہیں نکالا، اس کی بہن نے کہا۔ اس نے بھینسوں کے ڈکارنے کی آواز سنی تو ان بے زبانوں کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ بستی خالی کرائی جا رہی ہے۔ اچانک ایک خیال اس کے دماغ میں کوندا۔ پلٹ کر اس نے گھر کے در و دیوار کو دیکھا۔ کیوں نہ میں اپنے اس گھر کو اپنے اندر تعمیر کر لوں؟ وہاں سے تو اسے کوئی بھی گرا کر اپنا منصوبہ شروع نہیں کر سکے گا۔
یہ خیال اسے اتنا بھایا، پہلے اس نے سارے کمرے اپنے اندر تعمیر کیے، صحن میں لگے تلسی کے پودے کھرپے سے نکال کر اپنے اندر لگائے، چھپر بنایا، اس میں بھینسیں اور گائے باندھی، بکریوں کی چرنیاں تک اس نے ترتیب سے رکھیں۔ کیکر کا درخت لگانے میں اسے بہت محنت کرنا پڑی۔ کیکر کے ایک بڑے ٹہن پر لگا رسے کا جھولا، جو ہر سال عید پر جھولا کرتے تھے، اسے بھی اس نے نظر انداز نہیں کیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ پورا گھر ساز و سامان سمیت اس کے اندر تعمیر ہو گیا ہے، تو وہ سرشار ہو گیا۔ وہ گھر سے نکلا۔ گلی میں بنٹے کھیلتے بچوں پر چٹتی سی نظر ڈالتے ہوئے وہ اپنے کھیتوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ٹیوب ویل پر وہ جی بھر کر نہانا چاہتا تھا۔ ٹیوب ویل پر نہاتے ہوئے اسے خیال آیا، کیوں نہ اپنے گھر کی مانند اس پوری بستی کو میں اپنے اندر تعمیر کر لوں۔ مالٹے اس کے سامنے دھرے تھے۔ وہ ماضی کی حویلی میں مقید تھا۔ اپنے وطن میں بستی تعمیر کرنے کا خیال اسے گھیرنے لگا۔ اگر میں بالکل اسی طرح ہمت کر کے پوری بستی اپنے اندر بسا لوں تو شاید آنے والے زمانوں میں یہ بستی دوبارہ آباد ہو جائے۔ کوئی معجزہ یا کرامت۔ ٹیوب ویل پر نہانے کے بعد اس نے بستی کی گلیوں میں گھومنا شروع کیا۔ راستے ہی اس کے رازدار تھے، کچے کوٹھوں کی محبتیں اس کی امین تھیں۔ موضوع سخن ایک ہی تھا، کس نے کہاں جا بسیرا کرنا ہے۔ لوگ منصوبہ بندی کر رہے تھے، اپنے تباہ شدہ گھروں کا ملبہ لے جانے کا سوچ رہے تھے۔ سب کے اذہان میں ایک ہی خوف پرورش پا رہا تھا کہ وہ جا کر جہاں بھی ٹھکانہ بنائیں گے، وہ جگہ ڈنگ تو نہیں ہوگی، دریائے سندھ کا مغربی کنارہ نہیں ہوگا، وہ کوئی اور بستی ہوگی، نیا نام، اسے اپنی پہچان کے لیے صدیاں درکار ہوں گی۔ بشارت احمد گھومتے گھومتے مہاجرین کے ڈیرے پر پہنچا تو پنچایت کا سماں تھا۔ فجر دین اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ باب الدین کو اپنی دکان کے علاوہ یہ فکر بھی دامنگیر تھی کہ مہاجرین کی نئی بستی کا نام کیا ہوگا۔ بشارت احمد گھومتے گھومتے مہاجرین کے ڈیرے پر پہنچا تو پنچایت کا سماں تھا۔ فجر دین اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ باب الدین کو اپنی دکان کے علاوہ یہ فکر بھی دامنگیر تھی کہ مہاجرین کی نئی بستی کا نام کیا ہوگا۔ فجر دین نے باروب آواز میں کہا، بستی کے نام کی فکر نہ کھاؤ، میرے پوتے کے نام سے طاہر آباد موسوم کر لینا، ضرور بڑا آدمی بنے گا اور اس بستی کا نام روشن کرے گا۔ مکانوں کے ملبے کا سوچو، جو سوچنے کی بات ہے، یہ کیسے لے کر جانا ہے۔ اجڑے تو سب کو ایک ہی جگہ جا کر آباد ہونا ہے، نہیں تو ہم اپنی شناخت کھو بیٹھیں گے۔ بالکل بالکل، فجر دین نے ٹھیک بات کی ہے، تائید میں کئی آوازیں ابھریں۔ بشارت احمد ان کی باتیں سنتا رہا اور کرتا رہا۔ شیشم تلے رکھے مٹکے میں سے اس نے پانی کا کٹورا پیٹ میں اتارا۔ اس کے اندر جلن بڑھنے لگی، جیسے گیلی لکڑیاں سلگ رہی ہوں اور دھواں بے چین کر رہا ہو۔ ان لوگوں کے قلوب میں بستی اجڑنے کا ملال کیوں نہیں ہے؟ یہ تو نئی بستی، نئے جہانوں کا سوچ رہے ہیں۔ یہ کل ہی کی تو بات ہے، دریائے سندھ کے کنارے گھوڑوں کی چپلی ہوئی ہے۔ فجر دین اور باب الدین بھی موجود تھے۔ نوجوان وکیل، قریشی خاندان کے افراد، پورے جمال خیل برادری، امیر غریب سب موجود تھے۔ چپلی بشارت احمد کا پسندیدہ کھیل تھا۔ جس روز چپلی ہوتی، بھنو میراثی ڈھول کی تھاپ پر ڈنگ کی گلیوں میں دھول اڑاتا، چپلی کے انعقاد کا اعلان کرتا۔ اگلی صبح بستی کے بانکے سجے سجائے گھوڑوں پر بیٹھے اپنی پگڑیاں اپنے دونوں ہاتھوں سے سنبھالتے میدان کا رخ کرتے۔ گھوڑے دل کی چال چلتے، سم زمین پر مارتے، دھول اٹھتی، جوانوں کو ان کے ملازمین نیزے پکڑاتے، میدان کے بیچوں بیچ ایک نرم لکڑی گاڑ دی جاتی۔ بھنو میراثی اپنے ڈھول کی تنابیں کھینچتا۔ ماما پھتن میراثی اپنی گلابی پگڑی سر پر اچھی طرح جما کر شہنائی منہ سے لگاتا۔ ڈھول کی تھاپ اور شہنائی کے سر میں جانو میراثی کی بین کی آواز مستی گھولتی تو ڈنگ کے پنڈال میں آئے ہوئے ہزاروں لوگوں کے چہرے گلنار ہو جاتے۔
سب کی نظریں میدان کے سرے پر کھڑے گھڑ سوار پر ہوتی۔ گھوڑا دھیمے دھیمے اگلی زمین پر مارتا، جوان نیزہ سنبھالتا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر ہزاروں نگاہوں کا مرکز بنتا۔ سرپٹ بھاگتے گھوڑے کی پیٹھ پر اپنے آپ کو سنبھالتا، جو ہی زمین میں گڑی وہ لکڑی جو کھجور کی لکڑی سے تیار کی جاتی تھی، جسے چپلی کہتے تھے، کہ قریب آتے تو گھوڑے پر پہلو کے بل جھکتا۔ جوان کا جھکنا، گھوڑے کا رفتار پکڑنا، بنوں کا ڈھول پیٹنا، وطن کی شہنائی اور جانوں کی بین، جب ہزاروں لوگوں کی تالیوں کی تھاپ شامل ہوتی تو جوان اپنی نگاہیں چپلی پر جمائے اور جھکتا۔ نیزہ چپلی کے سینے میں پیوست ہوتا اور جوان نیزہ فضا میں بلند کر کے خوشی کا نعرہ بلند کرتا، اور دور تلک بھاگتے گھوڑے اور پنڈال کے شور میں عجب سرور اور سرداری کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ جب سورج ڈھلنے پر گھڑ سوار لوٹتے تو گلیوں میں سے گزرتے ہوئے جیتنے والے جوان کو عورتیں دروازوں کی اوٹ سے دیکھتی۔ چوپالوں اور گھروں میں کئی دن تک چپلی کا تذکرہ رہتا۔ بشارت احمد کئی بار عالم تخیل میں گھوڑے پر سوار ہوا، ڈھول کی تھاپ اور بانسری کی لے پر ہزاروں تالیوں کی گونج میں نیزے کی انی پر چپلی پروتا اور فخریہ سینہ پھلا لیتا۔ چپلی؟ طاہرہ آباد میں چپلی کا کھیل تو نہیں کھیلا جائے گا۔ بشارت احمد اپنے خیالوں کے حصار میں چلتے ہوئے اس کچی آبادی کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں بنو میراثی کا دکھ بھی اس نے اپنے اندر بسانا تھا۔ وہ کچے کوٹھے کے اندر داخل ہوا۔ بنو میراثی حقے کی نیب منہ میں دبائے دھواں پھیپھڑوں میں بھرتا کھانس رہا تھا۔ شیو بڑی ہوئی اور آنکھیں اس کی لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ بشارت احمد دیر تلک اس کے پاس بیٹھا رہا، چپ چاپ۔ چاچا بھنو کچھ بولے گا بھی؟ اس نے خاموشی کا قفل توڑا۔ پتر، میں کیا بول سکتا ہوں؟ بولنے کو رہ ہی کیا گیا ہے؟ ہمیں تو اپنے کچے کوٹھوں کا غم کھائے جا رہا ہے۔ پختہ گھروں والے تو اپنے ساتھ اینٹیں، گارڈر، ٹیارن اور ٹائلیں تک سمیٹ کر لے جائیں گے، ہمارا تو سب کچھ یہیں راکھ ہو جائے گا۔ ان مٹی کی دیواروں کو کہاں اٹھا کر لے جا سکتے ہیں؟ چھت بھی گھاس پھوس کے ہیں، نیا گھر بسانے کو زمین بھی خریدنی ہے، سر چھپانے کو جانے کہاں جگہ ملے گی؟ چاچا، غم نہ کھا، اللہ مالک ہے۔ وہ تو ہے پتر، لیکن کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے مسئلہ حل تو نہیں ہو جائے گا۔ نئی جگہ پر ہمارے دھندے کا جانے کیا ہوگا، وہاں ہمیں کون پوچھے گا؟ اچانک بھنو کی آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی۔ بشارت پتر، پنڈی کیوں نہ ڈی ایس پی ملک خان محمد سے رابطہ کر لیں، شاید وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے بستی کو جڑنے سے بچا لیں۔ بے سود ہے چاچا، بہت اوپر یہ فیصلہ ہوا ہے۔ بھنو کو اوپر والوں کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا، اس کی آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ وہ سوچتا رہا، جانے حکومتیں چھت کیوں چھین لیتی ہیں۔ بشارت احمد نے بھنو کا کندھا تھپتھپایا اور اجازت لی۔ اس کی روح بے چین تھی، وہ بے منزل راستوں پر چلتا رہا۔ اس کے اندر اگے سوالات کے جنگل میں آگ لگ گئی۔ اس آگ کو بجھانے والا کوئی بھی تو نہ تھا۔ وہ سوچتا رہا، نئے لوگ نئی بستی بسانے کی تو بات کرتے ہیں، اس دم توڑتی ڈنگ کا نوحہ کیوں ان کے اندر دم توڑ گیا ہے؟ وہ سوچنے لگا، جیسے انسان مرنے کے بعد اس دنیا میں لوٹ کر نہیں آتا، اسی طرح میری بستی بھی ہمیشہ کے لیے محکمہ مال کے کاغذات میں دفن ہو جائے گی۔ قیامت کے روز انسان کو تو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لیکن میری بستی میں روح کون پھونکے گا؟ میں اللہ میاں سے کہوں گا، ایک بار میری بستی، میری ڈنگ زندہ کر دے، میں اس کی گلیوں میں گھوم لوں، کیکر سے لپٹ لوں، ٹیوب ویل پر نہا لوں، چپلی دیکھاؤں، احمد کسائی کی دکان سے بابا کے کہنے پر گوشت لے آؤں، بس ایک بار، میرے اللہ، میری بستی، میں صابونائی سے بال کٹوا لوں۔ اس کے بیٹے خانونائی سے مجھے ڈر لگتا ہے، اسے تو ابھی اوزار پکڑنے بھی نہیں آتے۔ میرے اللہ، میں اپنی بستی کی گلیوں میں شام ڈھلے گھروں کو لوٹتے ڈھور ڈنگروں کے گلوں میں لٹکتی گھنٹیوں کی آواز سن لوں، بس ایک بار بستی میں اپنا امر ڈال دے، اسے زندہ کر دے۔ میں تنور پر روٹیاں لگاتی اماں سبو کے سامنے سے روٹی اٹھا کر بھاگ جاؤں، مجھے گھروں میں اپلوں پر
ابلتے دودھ کی مہک اپنے اندر بسا لینے دے۔ دیکھ، تو دعائیں قبول کرنے والا ہے، اربوں انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ بس ایک بار میرے اللہ میری بستی کو بھی زندہ کر دے۔ میں تیری منت کرتا ہوں، تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ وہ رات گئے تک بستر پر لیٹا چھت کے ورگے اور لاڑیاں گنتا رہا۔ نئی بستی میں نامعلوم گھر کا خوف اس کے اندر رینگتا رہا۔ اسے 2-4 روز پہلے کی ایک شادی کی تقریب یاد آ گئی۔ یہ رات، یہ روایت بھی دم توڑ جائے گی۔ وہ اپنے قدآور باپ ملک فتح شیر کے ساتھ ملک سکندر مستی خیل کے گھر پہنچا تو چھپر تلے اوندر کی گھاس بچھی تھی۔ چھپر تلے لوگ آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے۔ اتنے میں مٹی کے روٹے کے سامنے چن دیے گئے۔ مٹی کے کٹوے میں پکا ہوا لذیذ سالن ان کے سامنے رکھا گیا۔ لور پر لگی بڑی بڑی چپاتیاں جو پھتو کمہار اور میرا کمہاری نے اتاری تھیں، جو ان کے لڑکے گلے اور کمر کے گرد کس کر کپڑا باندھے جھولا جھلائے ان میں روٹیاں ڈالے باراتیوں کے آگے رکھ رہے تھے۔ کھانے کے بعد پتروٹوں میں حلوہ دیا گیا۔ وہ ساری رات تقریب کے دوران سوچتا رہا کہ جانے یہ لوگ کہاں جا آباد ہوں گے، ان سے پھر ملاقات کے سلسلے ہوں گے یا نہیں۔ یہ مالٹے آپ بچوں کے لیے لائے ہیں؟ اس کی بیوی نے پوچھا۔ وہ ایک دم چونکا۔ نہیں، اپنے لیے لایا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ آج میں ڈنگ جا رہا ہوں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس ویرانے میں؟ ہاں، اسی ویرانے میں جہاں آبادی ہے۔ ہاں، آبادی؟ ان کھنڈرات میں حشرات العرش اور درندوں کا بسیرا ہے۔ میں نہیں جانے دوں گی آپ کو۔ کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے مالٹے اٹھائے اور چل دیا۔ وہ ڈینگ والے پل کے آخری سرے پر پہنچا تو فوجی چوکی پر چوکس جوانوں نے اسے روکا۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ اگر اجازت ہو تو میں اپنی اجڑی بستی دیکھنے جا رہا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ فوجیوں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ فوجی چوکی سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر ڈینگ کی حدود شروع ہوتی تھی اور پھر پہلا گھر سکندر مستی خیل کا تھا۔ 2 فرلانگ صدیاں اس کے سامنے دیوار ہو گئیں۔ مالٹوں کا وزن ایک دم بڑھ گیا اور اس کے کندھے دکھنے لگے۔ 4 صدی بعد وہ ان نارنجی کرنوں کی تلاش میں آیا تھا جو کیکر کی شاخوں میں اٹکی تھی۔ اسے تو یہ خبر بھی نہیں تھی کہ کیکر زندہ بھی ہوگا یا نہیں۔ کچی پگ ڈنڈی پر بشارت احمد نے قدم دھرا ہی تھا کہ اس کی مٹ بھیڑ غلام علی حلالی سی ہو گئی۔ بشارت احمد کہاں کا ارادہ ہے؟ یار ڈنگ جا رہا ہوں۔ بشارت احمد عجلت میں تھا۔ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، جنگلی پیڑ کیکر ہیں، حشرات العرش اور درندوں کا بسیرا ہے۔ ایک روز میں بھی گیا تھا، ہم حلالیوں کے گھروں کی جگہ پر بھی اب کیکر ہی کیکر ہیں۔ غلام علی، تمہارا گھر سکندر مستی خیل کے گھر کی دائیں جانب گلی میں مڑ کر ملک عطا محمد جمال خیل کے گھر سے تھوڑا پہلے بائیں جانب ہی تھا۔ ہاں، تو پھر یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں وہاں جاؤں گا، تمہاری ماں کے ہاتھ سے لسی پیوں گا، تمہارے بابا سے فصلوں کی کاشت پر تبادلہ خیال کروں گا۔ بشارت احمد، حقیقت کی دنیا میں لوٹ آؤ۔ وہ بستی خواب کی دھول ہو گئی۔ اب تو ہم حلالیوں کے گھر ہماری سوچ کی طرح بکھر گئے ہیں۔ قاسم حلالی کا گھر ریلوے اسٹیشن کی شمالی سمت 5-6 گھروں کے درمیان اپنی تنہائی پر نوحہ کنا ہے۔ اس کا بوڑھا باپ غلام قادر کنٹھیا کا مریض ہے۔ وہ چارپائی پر اسیر شیشم تلے بیٹھا ڈینگ میں گزری زندگی کی یادوں کے سہارے زندگی جی رہا ہے۔ ہمارا گھر خانقاہ سراجیہ کی نئی آبادی میں اپنی پہچان کھو بیٹھا ہے۔ ملک حیات مرزے خیل نے چاہ مرزے والا کے نام سے موسوم جو بستی بسائی ہے، وہاں بھی کچھ بے نام و نشاں حلالی قوم کے افراد رہتے ہیں۔ غلام علی کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ بشارت احمد سکندر مستی خیل کے گھر کے سامنے رکا۔ وہ جنگلی کیکروں کے درمیان کھڑا تھا۔ اس نے اونٹ ڈکرانے کی آواز سنی، وہی اونٹ جسے تڑکے تڑکے سکندر مستی خیل جوت کر کھیتوں کا رخ کرتا تھا۔ کیا اونٹ یہاں نہیں ہے؟ جانور کہاں چلے گئے؟ ان بے زبانوں کا تو نام و نشان مٹ گیا۔ ہماری برادری جو مختلف شاخوں میں بٹی پھر بھی یکجان تھی، جانے کون کہاں جا بسا۔ کتنے بھائی تھے؟ کتنے
بشارت احمد نے ذہن پر زور دیا۔ ہمارے جد امجد 3 بھائی تھے، تلوکر خاندان انہی 3 بھائیوں سے کتنا پھلا پھولا بارآور ہوا۔ کوئی تو ان کا نام، ان کی تاریخ بھی محفوظ کر لیتا۔ کیا وہ صرف محکمہ مال کے کاغذات میں ہی؟ اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ بشارت احمد کے اندر جھڑی لگ گئی، جھڑی اور بارش جو کچے مکانوں کو کھا جاتی ہے، پختہ مکانوں کی بنیادیں کھوکھلی کر دیتی ہے۔ بشارت احمد کے اندر جھڑی لگ گئی، اسے لگا وہ زمین بوس ہو رہا ہے۔ نام اس کے ذہن میں بے ترتیب ہوتے چلے گئے۔ ملک مستی خان، ملک مرزا خان، ملک ہستی خان، تینوں شاخیں برگوبار لائیں۔ ملک مستی خان کی اولاد مستی خیل کہلائی۔ اسی شاخ میں احمد خان نامی نوجوان کے سلسلہ نقشبندیہ میں نام پایا اور سرخیر الاولیاء ہوئے مولانا ابو سعد احمد خان رحمۃ اللہ علیہ۔ ریلوے اسٹیشن کی مشرقی سمت انہوں نے ایک بستی بسائی اور اپنے شیخ خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اس کا نام خانقاہ سراجیہ رکھا۔ ہستی خیل اس بستی کے مشرقی سمت نہر کے اس پار جا آباد ہوئے۔ ہم مرزے خیل، ہمارا مرکز ڈنگ تھا، ہم بکھر گئے۔ میرے مرحوم چچا عطا محمد، غلام محمد، محمد شیر اور ماموں محمد افضل نے سامان ٹرالیوں پر لادا اور خانقاہ سراجیہ کی نئی آبادی میں ضم ہو گئے۔ دوست محمد نے چاہ مرزے والا جا ڈیرا لگایا۔ بشارت احمد نے ایک مالٹا چھیلا۔ وہ تاریخ کا طالب علم نہیں تھا، لیکن تلوکر خاندان کی تاریخ، افراد اور کردار اس کے اندر کروٹیں لے رہے تھے۔ وہ داہنی جانب گلی میں مڑا، ایک نیولا اسے سر اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرایا۔ یہ وہی نیولا ہوگا جو ہمارے گھر کیکر پر چڑھتے گلہری کو سر اٹھا کر دیکھا کرتا تھا۔ 4 صدی پہلے بشارت احمد نے جو بستی اپنے اندر تعمیر کی تھی، آج وہ اس کے در و دیوار سے لپٹ کر رونا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے مرحوم چچا ملک عطا محمد کے چوبارے کی جگہ کو حسرت سے دیکھا۔ اسے ایسے لگا اس کا چچا چارپائی کے پائے کے ساتھ تیتر کی تھیلی لٹکائے، ہاتھ میں تیتر سنبھالے اسے سہلا رہا ہے۔ شیشم تلے تاش کے پتے بکھرے پڑے ہیں۔ اپنے گھر کی راہ لینے سے پہلے اس نے ڈیرہ فقیراں والا جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈیرہ فقیراں والا ڈنگ میں تقدس کی علامت تھا۔ وہ اپنی بستی کی اس مرکزی علامت کو کیسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ وہ ٹیڑھے میڑھے راستوں پر چلتا رہا۔ اس کے حافظے میں ساری یادیں، باتیں، در و دیوار، درخت، چرند پرند، مسجد کا لاؤڈ سپیکر، آٹے کی چکی کی تک تک کی دلکش آواز، حتیٰ کہ کچی راہوں پر ڈھور ڈنگروں کا بھی گوبر بھی نہیں بھولا تھا، جسے گاؤں کی غریب لڑکیاں اکٹھا کر کے سوکھ جانے پر بطور ایندھن استعمال کرتی تھیں۔ اس کے قدموں میں صدیوں کی تھکن تھی، اس کے وجود میں زمانے گم تھے۔ وہ چلتا رہا بے سمت، بے آواز قدموں کے ساتھ۔ اسے شرین کے درخت کی تلاش تھی، جس کے سائے کا پھیلاؤ 2 کنال تھا۔ اس گھنے شجر سایہ دار کے نیچے فقیر محمد امیر سے لوگ ملنے کو آتے، چوک در چوک، قطار اندر قطار۔ بس ایک روحانی کشش انہیں کھینچ لاتی۔ لوگ اپنے باطنی تشنگی کی سیرابی کو اس چتناور درخت کا رخ کرتے۔ فقیر محمد امیر کا سایہ شرین کے سائے سے کہیں زیادہ گھنا، میٹھا اور آرام دہ تھا۔ لوگ دعاؤں کی سوغات سے مالا مال لوٹتے۔ مہمان نوازی اس گھر کے افراد کی گھٹی میں شامل تھی۔ بشارت احمد نے دور تلک نظر دوڑائی۔ شرین کا وجود کہیں نہیں تھا۔ لوگ فضا میں ایک مہک تھی، ایک فقیر اور درویش منش انسان کے وجود کی مہک۔ بان کی چارپائی پر آلتی پالتی مارے بیٹھے فقیر محمد امیر، کرتا ململ کا، تہمد باندھے، چہروں پر کرنے نور کی، سادگی کا مرقع، عہد صحابہ کی یادگار، انہی 1400 سال پہلے کی محبتوں کے امین۔ مہمان نواز ایسے کہ عمرہ غربا کے ہاتھ خود دھلاتے، کھانا سامنے لا کر پروستے، ان کی باتیں سنتے غور اور توجہ سے، دکھ بانٹتے، دائیں ہاتھ سے ان کے کام آتے، بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہونے دیتے۔ بشارت احمد چھپر تلے بیٹھا شرین کے سائے کو سرکتے ہوئے دیکھتا رہا۔
شریک کا سایہ نہیں اس کے سامنے وقت ڈھل رہا تھا، یا وہ خود ڈھل رہا تھا، لیکن ایک ایک کر کے جا رہے تھے، وہ جا رہا تھا۔ وہ تھا کہ فقیر محمد امیر تھے اور یاد کی تیز ہوا تھی، سب ریزہ ریزہ، کرچی کرچی۔ وہ لوٹنا چاہتا تھا، اس کی جھولی دعاؤں سے بھر گئی تھی، اس کے قدموں میں صدیوں کی تکن اور دھول تھی۔ وہ چلتا رہا، چلتا رہا۔ اپنے گھر میں وہ ایسے لمحے داخل ہونا چاہتا تھا جب شام ڈھل رہی ہو اور نارنجی کرنیں کیکر سے لپٹ کر کرلا رہی ہوں۔ اپنے گھر میں وہ ایسے لمحے داخل ہونا چاہتا تھا جب شام ڈھل رہی ہو اور نارنجی کرنیں کیکر سے لپٹ کر کرلا رہی ہوں۔ حکومت نے ہزاروں ایکڑ اراضی خالی کرا لی تھی اور فیکٹریاں بہت دور مشرقی سمت تعمیر کی گئی تھیں۔ وہ سوچتا رہا اور چلتا رہا، اگر یہاں کچھ بھی تعمیر نہیں ہونا تھا تو مخلوق خدا کو کیوں اجڑنے کے عذاب میں مبتلا کیا گیا؟ وہ اپنے ماضی کی تلاش میں اس اجڑے کھنڈر میں شاید کبھی نہ آتا، لیکن جس روز خانقاہ سراجیہ اس سے ملحقہ نئی آبادی، چاہ مرزے والا، سیفن پل، مافی والا، لال والا، سعید آباد، مدنی کے ڈیرے اور گرد و نواح میں پھیلے مکینوں میں یہ خبر گردش کرنے لگی کہ فیکٹریوں کے زہریلے اثرات کے پیش نظر ایک بار پھر قریب آباد ہو جانے والی بستیوں کو وہاں سے اٹھا لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ ہولناک خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی اور بشارت احمد اندر سے ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ کیا ایک بار پھر وہی عذاب ہوگا؟ فیصلہ بدل دینا کس کے بس میں تھا؟ جیسے بنو مراسی کو اوپر والوں کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا، بالکل ویسے ہی ہر شخص بے بس اور مجبور تھا، اپنی سوچوں میں غلطاؤں پیچا۔ بشارت احمد ڈیرہ فقیر والا سے جب رہواں کی دھول پھونکتا اپنی گلی میں داخل ہوا تو اس کے پاؤں من بھر کے ہو گئے تھے، جیسے کشش ثقل بڑھ گئی ہو۔ قدم اٹھانا اسے دوبھر ہو گیا۔ اس نے اجڑے مکانوں کی بنیادوں کو غور سے دیکھا۔ مکانات کی جگہ جنگلی کیکر اگائے تھے۔ زرعی زمین جو حکومت نے ٹھیکے پر دے رکھی تھی، اس لیے جب وہ ٹیوب ویل پر پہنچا تو ڈینگ انگڑائی لے کر اس کے اندر زندہ ہو گیا۔ ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ لمبے قد اور خشخشی داڑھی والا ایک بلوچ، جس نے زمین ٹھیکے پر لے رکھی تھی، کھیتوں کو پانی دے رہا تھا۔ بشارت احمد کا دل بھر آیا۔ اس نے ٹیوب ویل سے ٹھنڈا میٹھا پانی پیا اور گھر کی طرف قدم بڑھائے۔ کانٹوں سے دامن بچاتے ہوئے وہ اپنے گھر کے صحن میں 4 صدی بعد داخل ہوا۔ وقت تھم گیا۔ پرندوں نے پرواز روک لی۔ اسے اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ جانوروں کی چرنیاں چونکہ توں موجود تھیں، بس ان کا سیمنٹ اکھڑ گیا تھا اور اینٹیں کلر زدہ ہو گئی تھیں۔ چھپر کی بنیادوں کو اس نے غور سے دیکھا۔ تانبے کے ایک گلاس پر اس کی نظر پڑی۔ بالکل اچانک وہ چونکا، رویا اور گلاس اٹھا لیا۔ اپنے والد ملک فتح شیر کو یاد کیا۔ چھلکا اور چھلکا، یہ وہی گلاس تھا جس میں اس کا بابا لسی پیا کرتا تھا۔ شاید ماں سامان میں اسے ساتھ رکھنا بھول گئی۔ اس کا بابا اسے لڑکپن میں ہی حالات کے بے رحم دھاروں پر چھوڑ گیا تھا۔ اس نے گلاس سنبھال لیا۔ اسے بہت بڑی سوغات ہاتھ آ گئی تھی۔ گلاس اس کے ہاتھ میں تھا کہ اسے ماموں ملک محمد افضل کے گھر کی کھڑکیوں کے رنگین شیشے یاد آ گئے۔ لال، زرد، نیلے اور سبز رنگ کے شیشے۔ یادیں رنگین ہونے لگیں۔ اس کا ماموں بڑا نفیس الطبع شخص تھا۔ ململ کا سفید کرتا ان پر بہت جچتا تھا۔ دوران گفتگو اس کے ماموں انگوٹھے اور انگشت شہادت کی چٹکی سے کرتے کو کبھی کندھے اور سینے کے سامنے سے اٹھاتے، یہ ان کی خاص ادا تھی۔ رنگین شیشے کہاں ہیں؟ اس کے ماموں کی طرح ماضی کو سدھار گئے۔ اس نے کیکر کے تنے پر ہاتھ رکھا تو رسے جھول کر پینگ ہو گئے۔ اس کا جی چاہا وہ جھولا جھولے، بابا سے عیدی لے، گاؤں کی ہٹی سے ریوڑیاں اور ٹانگریاں خریدے، ڈنگ کی گلیوں میں کھیلتے، رنگ برنگے کپڑے پہنے بچوں کے ساتھ عید منائے، پیٹھو گرم کھیلے، والی بال کا میچ کھیلے، چپلی کے انعقاد کا اعلان ہو اور وہ دریائے سندھ کے کنارے کا رخ کرے۔ وہ کیکر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔
ایک بار پھر اجڑنے کا خوف اس کی رگوں میں ادھم مچا رہا تھا۔ کسی لمحے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ وہیں بس جانا چاہتا تھا، انہی کھنڈرات میں کیکروں کی چھاؤں میں اپنی جھونپڑی بسا لینا چاہتا تھا۔ وہ ایک پل کو سمیٹتا لوٹ رہا تھا تو ایک دوسرا پل اس کے سامنے پھیل رہا تھا۔ کاندھے جھکے ہوئے تھے، کہولت نے اسے ایک آن میں آ لیا تھا۔ گھر پہنچا تو شام ڈھل چکی تھی، ہر کہیں ملگجی اندھیرے میں سیاہی حلول کر گئی تھی۔ بستر پر دراز ہو کر اس نے آنکھیں موند لیں، یوں جیسے پھیلتا لمحہ اس طرح معدوم ہو جائے گا، مگر صدیوں کی تھکاوٹ اس کے بدن میں اترتی چلی گئی۔